حمزہ زورزس جو ہے انہوں نے ساری اپنی انرجیز ہم جانتے ہیں کہ کتنی انہوں نے لگائی، اور ان کو یہ بھی موقع رہا کہ یہ چاہے رچرڈ ڈاکنز ہوں، چاہے لارنس کراس ہوں، چاہے یہ سیم ہیرس ہوں، اس سے ان کی دو بدو اس کی جو ہے نا وہ بات ہوتی رہی، اور کئی کئی مرتبہ ہوئی. ٹھیک ہے، یہاں یعنی سیم ہیرس تو ادھر ہی آ جاتے ہیں اپنا جو ہمارا اسپیکرز کارنر ہے ہائیڈ پارک کا. تو حمزہ ان سب سے بات کرتا رہا ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے اس وقت، یعنی جس پوزیشن پر وہ اب ریسنٹلی کھڑا ہے، یعنی اتنا کچھ انٹلیکچوئل اور ریشنلٹی، ایون جو لارنس کراس کے ساتھ ڈیبیٹ تھی اس کا نام یہ تھا نا کہ اسلام اینڈ ایتھیزم وچ میک مور سینس اور وچ ہیو مور ریشنل بیسس. تو سارے ریشنلٹی کے اوپر بات کرنے کے بعد جو اس نے کنکلوڈ کرتا ہے اس وقت وہ، اور جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ الحاد جو پھیلتا ہے یا کوئی بندہ قبول کرتا ہے، بیسیکلی اس کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ عقلی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس کی اکثر روٹ اگر 100% نہیں تو 90% سے بھی ابو جو روٹ لائے کرتی ہے وہ آپ کے ایموشنز کے اوپر ہے، آپ کے جذبات کے اوپر ہے. یہ ہمیں دھوکہ ضرور دیتے ہیں، یعنی یہ سامنے ایک جیسے کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئے آپ کو اور آپ قریب جائیں تو سراب ثابت ہو، اور وہ کوئی زنگ لگی ہوئی چیز آپ کو نظر آئے وہ چمک ساری رفو چکر ہو جائے. اسی طریقے سے ہمیں ایک عقل کی ایک چکا چوند تو نظر آتی ہے جب ریشنلٹی کی بات ہوتی ہے. انہوں نے تو بہت کوشش کی ہے نا کہ ریشنلٹی اور ایتھیزم کو سینونیم بنا کے پیش کر دیں کہ جیسے ہم مانی الفاظ ہیں اس کے اندر، لیکن یہ ریشنلٹی کا ایک دھوکہ ہے. جیسے جیسے آپ اس کے اندر چلتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ پر آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو بندہ متاثر ہے الحاد سے یا مذہب دشمنی یا خدا کے انکار کی جگہ کے اوپر کھڑا ہے، اس کی جو روٹ ہے، اس کی جو جڑ ہے، وہ کوئی عقلی استدلال ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کے جذبات میں کہیں پیوست ہے، جو بعض اوقات اس کے کسی سابقہ ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے، بعض اوقات اس کے مشاہدے کی بنیاد پر ہوتی ہے، بعض اوقات مغربی فلسفے سے مروبیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن وہ جذبات ہیں جو جڑ ہوتی ہے جس کو جو ہے نا آپ کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. لہٰذا حمزہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے اکثر لوگ، اور وہ پاکستان کی مثال دے رہا تھا کہ میں جب ادھر گیا اپنا لمز میں اور وہاں میری بات ہوئی تو فلاں آیا اور اس نے جو ہے نا ایسا ایسا سوال کیا، میں نے کہا یار میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے آؤ بیٹھ کر کچھ کھاتے پیتے. اور اس نے پھر جذباتی انداز میں اس کی جذبات کی کھوج کی کہ یہ روٹ کہاں سے آ رہی ہے. یعنی جواب تو میں دے دوں کہ ایک ریشنل جواب دے دیا آپ نے کسی بات کا، لیکن اس کی جذبات میں جو پیوست ہے بات، اس کو وہ پکڑ کر نکالنا چاہتا تھا. اور پھر اس نے ایگزامپلز دی کہ کس کس طرح سے لوگ واپس پلٹے اور کوئی انہوں اب وہ سوال ہی نہیں رہا ان کا باقی، یعنی جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اس کا اصل مسئلہ وہ سوال تھا ہی نہیں. اس کا اصل مسئلہ کچھ تھا، کچھ اور تھا. یعنی آپ سوال کے جواب دیتے چلے جائیں، جتنے بھی عقلی وہ مقدمے آپ سے پوچھ رہا ہے وہ کبھی بھی قائل نہیں ہوگا. تو یہ جو بات ابھی قیصر بھائی بھی کہہ رہے تھے نا کہ ان کی کوئی ایک بیسس ہو تو بات کریں آپ. ٹھیک ہے، انکوہرنس اپنے پیک پر نظر آتی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی یہاں جمپ کر رہے ہیں کبھی وہاں جمپ کر رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی فریم ورک ہی نہیں ہے اس میں. تو اصل چیز یہی ہے کہ آپ اگر اسی میں الجھے رہیں گے نا کہ یہ سوال پوچھتے رہیں اور آپ جواب دیتے رہیں، جیسے اے ٹی ایم مشین میں آپ کارڈ ڈالتے ہیں پیسے بار، کارڈ ڈالا پیسے بار، تو اس طریقے سے سوال پوچھا جواب بار، سوال پوچھا جواب، اس سے کبھی بھی قائل نہیں ہوں گے. اصل چیز اس نفسیات کو سمجھنا ہے. اگر آپ بحیثیت دائی کی جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کہاں سے پھوٹ رہے ہیں، یہ سوتے کہاں سے پھوٹ رہے ہیں کہ جس سے جو ہے نا یہ شخص الحاد میں مبتلا ہے، تو اس کی 90% سے بھی اوپر، یعنی میں تھوڑا ہمبل ہو رہا ہوں، 100% نہیں کہہ رہا، کہ 90% سے بھی اوپر جو اس کی وجہ ہے وہ جذبات سے متعلق ہے. اور اسی کو قرآن حکیم نے یہ کہا ہے نا کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. یعنی یہ نہیں کہا اپنی عقل انسانی کو جو ہے نا خدا بنا لیا، اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو بیسیکلی وہ خواہش ہے، بیسیکلی وہ جذبات ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر انہوں نے ایک پوشاک پہنائی ہے ریشنلٹی کی، عقل کا پیراہن دیا ہے اس کو خوبصورت سا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو سامنے نظر آئے. مگر حقیقت میں اس کے اندر آپ اتر کے دیکھیں گے تو وہیں پہ کوئی ایک آپ کو جذبہ جو ہے سکتا ہوا ملے گا.